اردو سٹوری ٹائم کے دیکھنے والوں کو محبتوں برا سلام عرض ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں نماز پڑھنا شروع کرتی ہوں پھر چھوٹ جاتی ہے۔ کبھی بہت اچھا لگتا ہے، کبھی نماز سکون دیتی ہے، مگر تھوڑے ہی ٹائم بعد بیزاریت ہو جاتی ہے۔ نماز بوجھ لگتی ہے مجھے، اپنا باری وجود نماز کے لیے اٹھانا مشکل لگتا ہے۔ وہ بہت تھکے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا بات کرتے کرتے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ مجھے ظاہری نہیں باطنی طور پر تھکی ہوئی محسوس ہوئی۔ نظر کا پردہ کرتی ہو؟ میں نے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور اس بات کی شاید توقع نہیں کی تھی۔ میں تو نقاب کرتی ہوں۔ خود میں سمجھی نہیں نظر کے پردے کا کیا تعلق نماز سے۔ الفاظ بے ترتیب تھے۔ میں مسکرا دی۔ تعلق تو ہے، بہت گہرا ہے۔ بری نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ پردہ کرنا تو بہت آسان ہے، مگر نظر کا پردہ کچھ مشکل ہے۔ جب نگاہ پاک نہیں رہتی تو سوچ بھی پاک نہیں رہتی، اور جب سوچ خراب ہو تو نیت خراب، اور اعمال کا دار و مدار تو ہے ہی نیتوں پر۔ تمہیں پتہ ہے انسان جو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، جو سنتا ہے وہ اس کے دل پر اثر رکھتا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے تم نے؟ تم خود کو پردہ کرتی ہو تو کیا ہر وہ نامحرم جو تمہاری نظر کو اچھا لگے، پہلی نظر کے بعد تسکین نفس کے لیے کتنی بار دیکھتی ہو کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے؟ فیس بک پر کوئی غیر مناسب تصویر، کوئی ویڈیو، کوئی بات جب تنہائی میں کوئی دیکھ رہا نہیں ہوتا مگر صرف اللہ کے، تو کیا ایک دفعہ اس پر رکتی ہو؟ کبھی کوئی فلم، کوئی گانا جس میں نامحرم تو خیر چھوڑو، ہماری اپنی صنف کا بھی پردہ پورا نہیں ہوتا، بے خیالی میں دیکھ لیتی ہو؟ اور پھر نامحرم ہمارے ارد گرد کے مرد تو نہیں ہے نا؟ یہ جیو ٹیلی ویژن پر آنے والے اینکرز، ماڈلز جن کی غائبانہ محبت میں ہم گرفتار ہوتے ہیں، انہیں غور سے دیکھتے ہیں، ان کی باڈی ڈریسنگ اور لکس کی تعریف، یہ سب نظر کا پردہ ختم ہونے کے بعد ہی ہو پاتا ہے۔ تو تم سوچو، میں نہیں کہہ رہی، اس کا جواب مجھے دو، اپنا تجزیہ کرو، اس کا جواب اپنے دل کو دو۔ اگر اس کا جواب ہاں میں آئے تو سمجھ جاؤ یہ نظر کی خیانت تم سے تمہاری عورت کی لذت چھین رہی ہے، دل کو سیاہ کر رہی ہے۔ زنا صرف ایک طرح کا تو نہیں ہوتا، اگر ہاتھ سے کچھ غلط چھوا تو وہ ہاتھ کا زنا، زبان سے فحش بات نکلی تو زبان کا زنا، آنکھوں سے کچھ حرام دیکھا تو وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ نظر کی بے پردگی دل میں ایسا سوراخ کر دیتی ہے کہ جس سے ہمارے دل کا نور بہتا جاتا ہے، اور پھر جو لوگ نظر کا پردہ نہیں کرتے ان کی نماز ان پر باری ہو جاتی ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ بھی لیں تو بے دلی سے پڑھتے ہیں، دل نہیں لگتا، بوجھ سا رہتا ہے دل پر۔ تو کیا تم نظر کا پردہ کرتی ہو؟ اگر نہیں تو آج سے عہد کر لو کہ کرو گی۔ جب کبھی غلطی سے کچھ غلط دیکھ بھی لو، اگر کبھی تمہارا نفس تمہارے ایمان پر حاوی آ جائے تو فوراً استغفار کر لیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لیا کرو۔ پھر تم دیکھنا، نمازوں کا لطف، عبادت کی لذت اور دل کا سکون سب تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اور ایک اور بات، سکون نماز میں رکھا گیا ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کو وہ سکون محسوس نہیں ہوتا تو اسے ایک مثال سے سمجھو۔ ایک بیمار شخص ہے، اس کو آپ اس کا پسندیدہ کھانا لا کر دو، وہ نہیں کھائے گا۔ اب وہ کہے کھانے میں لذت نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، کھانے میں لذت ہے، کھانا وہی ہے، مگر اس کا معدہ بیمار ہے۔ اسی طرح سکون عبادت میں رکھا گیا ہے، لیکن جس کو نہیں ملتا اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا دل بیمار ہے، اور اس دل کی صحت یابی کا نظر کی حفاظت سے بہت گہرا تعلق ہے میری پیاری۔ میں نے تحمل سے اپنی بات مکمل کر کے اس کی جانب دیکھا۔ جو بات خود میں نے عرصے کے بعد سمجھی تھی اس تک پہنچا دی۔ مجھے جواب کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک میرے لیے کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سبق موز کہانیوں کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔